السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عدم برداشت کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے حالات کی پیشین گوئی۔ احسن اقبال کے ساتھ اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ کیسے بڑی عمر کی عورتیں تو درکنار چھوٹی بچی کو دیکھیں وہی نہیں روک رہی تھی چور چور کہنے سے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی نون لیگ کے سیاستدانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ عابد شیر علی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جو واقعہ پیش آیا اور مدینہ منورہ والا واقعہ تو آپ سب کے سامنے ہوگا۔ ہر واقعہ کے بعد نون لیگ بلیم کرتی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے عمران خان ہے یا عمران خان نے پی ٹی آئی کے لوگوں ورکرز کی تربیت ہی بدتمیزی کے اصولوں پہ کی ہے۔ پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی ہمیشہ اپنی غلطیوں کے رد عمل میں آنے والے ریئیکشن کو مخالف سیاسی پارٹی کی پلاننگ سے جوڑ دیتی ہے۔ ملک میں کرپشن، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، میرج کی دھجیاں وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن پہ آٹومیٹیکلی عوام کا ایسا ریئیکشن آنا بنتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں ان سب مسائل سے ستائی عوام کا اس طرح کے ریئیکشن معمول کی بات بن چکا ہے۔ موجودہ دور میں سری لنکا کی مثال آپ کے سب کے سامنے ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آئے اور صرف چند گھنٹوں میں صدارتی محل اور پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں صدر، وزیر اعظم اور باقی وزراء کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو لیبیا میں کیا ہوا؟ معمر قذافی نے 40 سال تک بلا شرکت گہرے لیبیا پہ حکومت کی، ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی، فوج سمیت سارے ادارے اس کے انڈر تھے، لیکن جب انقلاب آیا تو قذافی ایک کھڈ میں چھپ گیا۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا، اسے سڑک پہ گھسیٹنا شروع کیا۔ کوئی اس کا گریبان پھاڑ رہا ہے، کوئی اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی ٹھڈے مار رہا ہے، کچھ اس کے منہ پہ پتھر کچھ لوگوں نے اس کے منہ پہ پتھر مارنے شروع کر دیے۔ کسی نے ذرا بھی رحم نہ کیا۔ صرف لیبیا یا سری لنکا میں نہیں، اس جیسی اور ہی کتنی مثالیں ہیں۔ انقلاب ہمارے دروازوں پہ تو دستک نہیں دے رہا۔ کیا ہمارے سیاستدان کرپشن اور اقربا پروری میں سری لنکا اور لیبیا کے حکمرانوں سے آگے نہیں نکل گئے؟ کہیں پاکستان کے حالات مستقبل قریب میں ان سب سے بھی بدتر انقلاب کی نوید تو نہیں سنا رہے؟ اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو آج سے 15-20 سال پہلے مشرف کے دور حکومت میں پاکستان کے صحافی، خاص طور پر جاوید چودھری اور حامد میر جیسے صحافی، ان کے پروگرام، ان کے کالم، ان کی تحریروں سے یہ بات جھلکتی تھی کہ وہ کسی ایسے حکمران کی تلاش میں جو کرپشن کے خلاف لڑ سکے، جو ہر طرح کے مسائل سے پاک پاکستان بنا سکے۔ اس کی کابینہ میں کسی منسٹر کی اتنی ہمت نہ ہو کہ اس کی موجودگی میں ذرا بھی کرپشن کر سکے۔ لیکن جب وہ حکمران عمران خان کی شکل میں آیا، جیسا کہ ان کی تحریروں میں ایک لیڈر میں جو خوبیاں ہونی چاہیے تھیں وہ سب خوبیاں عمران خان میں پائی گئیں، تو یہ سب اس کے مخالف ہو گئے۔ ان کا مدینہ کے یہودیوں والا تھا۔ مدینہ کے یہودی، پوری دنیا سے یہودی مدینہ میں اکٹھے ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی کھجوروں کی سرزمین مدینہ میں نمودار ہوگا، مدینہ سے ظاہر ہوگا۔ تو تمام یہودی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ یہودیوں کو تھا کہ آخری نبی تو لازمی طور پر ان کی نسل میں سے ہوگا، پہلے سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں، تو آخری نبی بھی ان کی نسل میں سے ہوگا۔ لیکن جب وہ نبی حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہوا، یہودیوں کی نسل میں سے نہ ہوا، اس کی تمام خوبیاں جو آخری نبی میں بتائی گئی تھی وہ ساری خوبیاں اس میں پائی گئیں۔ بس ایک ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو وہ سارے ہی اس کے خلاف ہو گئے۔ سب سے زیادہ اگر مخالفت کی مدینہ، جب وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، سب سے زیادہ مخالفت جنہوں نے کی وہ مدینہ کے یہودی تھے۔ وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے آخری نبی کی، وہی سب سے بڑے مخالف ہو گئے۔ اس لیے اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سب اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ آنے والے حالات جس انقلاب کی نوید سنا رہے ہیں وہ سب
کچھ خش و خاشاک کی طرح بہا